مسلمانوں سے یہ چیزیں آپ کو یوں ہی نہیں ملی ہے. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں 30 برس پہلے اقتصادی حالات جو اتنے اچھے نہیں تھے جتنے اب ہیں، تو لہذا اگر آپ چاہتے کہ نعمت قائم و دائم رہے، گھر میں خوشحالی رہے، نسل پروان چڑھے، تو دین کی طرف اور آئیے، کنارہ کشی نہ کریے. چونکہ جو دینی بیداری ہوئی ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے جو ہر گھر ماشاءاللہ شاد و آباد ہے. اور دعا یہی ہے کہ خداوند عالم ان حسین آل محمد کے طفیل میں تمام مومنین کی جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے اور تعلیمی معیار کو بلند کرے. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات اچھے نہیں ہیں، لہذا اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہ دیں گے، اب دور یہ آ گیا ہے کہ بچہ جو ہے ماڈل سے ماڈل ایجوکیشن حاصل کرے، اتنی جو ہے دینی تعلیم ہو کہ کوٹ پینٹ میں اگر ضرورت پڑے تو نماز جنازہ بھی پڑھا سکے. اب یہ بیداری ہے کہ ہم جو ہے اپنے تعلیم کو اور ترقی عطا کریں. مدرسے کی بہت ضرورت ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دینی مدارس امام زمانہ علیہ السلام کی فوجی چھاؤنی ہے، لیکن امام علیہ السلام ائمہ نے علم کو مختص نہیں کیا ہے. بس بڑی سے بڑی عصری تعلیم آپ جہاں بھی جائیں آپ حاصل کیجئے، لیکن کلچر اپنا رکھیے، اسلامی کلچر رکھیے. ابھی تازہ ڈاکٹر بشیر صاحب ہیں ایرا میڈیکل کالج میں کشمیر کے، وہ ہارٹ کے جو ہے بہترین ڈاکٹر ہیں. انہوں نے اپنے بچے کو، بہترین نام نہیں لیتا اسکول کا، انگلش میڈیم میں پڑھایا. 1 سال میں کہتے ہیں بچے کو اس سال نکال لیا، کہا کہ میرا بچہ تو تبدیل ہو رہا ہے. کیا ہوا تبدیل ہو رہا ہے؟ یعنی وہاں پر ایسے ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے ملحد کے راستے پر چلنے لگتا ہے. تو آپ عصری تعلیم دلائیے، لیکن کم سے کم بچہ مومن ہو کر گیا تھا، مومن تو رہے. مسلمان کا بچہ گیا ہے، مسلمان تو رہے. انسان کا بچہ گیا ہے، انسان رہے. اور یہ شرعی مسئلہ ہے. علماء کی موجودگی میں جس تعلیم میں بچے کا دین محفوظ نہ رہے وہ تعلیم دلانا جائز نہیں ہے. یہ خیال رہے، اتنا پیسہ خرچ کرے جہاں بھی تو بچے کو مکتب کی کم سے کم تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ہم پھر شکریہ ادا کرتے ہیں سرکار علامہ جوادی کا. واقعی اس بستی پر حق ہے اور بستی والوں کو چاہیے کہ یہ حق منتقل نئی نسل میں کرتے رہیں. اور مولانا ظفر عباس صاحب قبلہ کا، خود مولانا صدر الحسن صاحب قبلہ کا، کہ ان لوگوں کا خداوند عالم نے جو انتظام کیا، انتخاب کیا، اس کی وجہ سے پورے شہر الہ آباد، کم سے کم ہماری بستی میں ایک بیداری آئی. اس بیداری کا ثبوت جو ہے خود یہاں کے جو تعلیم یافتہ بچے نکلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. 10:30 بجے ہم نے کہا کہ پروگرام ختم ہو جائے گا، 10-5 منٹ اوپر ہو گیا ہے. والحمدللہ رب العالمین. دیکھیں وقت بالکل نہیں بچا ہے. میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں زمان صاحب کا، ان کا احسان مند ہوں، انہوں نے اپنے اس جشن میں علماء کو اتنا وقت دے دیا. یہ بہرحال بہت بڑی بات ہے، ورنہ علماء کو جشن میں وقت کہاں ملتا ہے. کیونکہ طریقہ ہے بقول ہمارے ڈاکٹر سماوی صاحب الہٰباد میں کہتے ہیں کہ مجلس میں پیشخانی بھاری معلوم ہوتی ہے، ویسے محفل میں تقریر بڑی بھاری لگتی ہے. تو بہرحال اختصار کے ساتھ ساری باتیں میں کا شکر گزار ہوں ان کا. مگر ایک مرحلہ رہ گیا ہے، جن شخصیتوں کا نام لیا ہے ابھی ارشد صاحب قبلہ نے، ان شخصیتوں کی خدمت میں عدلیہ بستی کی جانب سے، علماء کی جانب سے یہ طریقہ ہے بہرحال ہمارا، ہم اسے مدح کرنا چاہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا وقت دوں گا میں آپ کا نہایت معذرت کے ساتھ.